انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب سوال کیا کہ اگر یہ قرآن مجید اتنی واضح اور روشن کتاب ہے تو اس قرآن مجید میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو اس روح کے متعلق قرآن مجید نے یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں بتلایا؟ اس اعتراض کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو خلق کیا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کے اندر اس کی روح ہے، تو اس روح کے متعلق مسلمانوں کے جو خالق کائنات ہے یعنی جو اللہ ہے، اس نے اس کے متعلق کیوں نہیں بتایا کہ روح ہے کیا؟ اچھا یہاں پہ نا ایک چیز ذرا واضح کلیئر کر دیں ملحدین کے لیے یا عوام الناس کے لیے، یہ جو آپ نے بتایا کہ اللہ نے انسان کو قلیل علم دیا ہے، تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر کو قلیل علم دیا ہے، یا اس سے مراد انسانیت ہے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ اچھا ایک اور بڑا اہم سوال وہ اس طریقے سے ہے، میں اس کی تمہید باندھتا ہوں۔ ابھی پاکستان نہیں سوری انڈیا کے ایک معروف سمجھ لیں رائٹر ہیں فلموں کے، میں نام بھی لے لیتا ہوں، جاوید اختر صاحب، جو پہلے اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے مسلمان تھے لیکن وہ ملحد ہو گئے اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے۔ ان کی ایک ڈبیٹ ہوئی تھی مفتی شمائل ندوی کے ساتھ، اور بڑا معروف ان کی ڈبیٹ وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض اٹھایا۔ خیر شمائل ندوی صاحب نے اپنی دلیل دی، میں وہ سوال آپ کے آگے بھی رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل دیں۔ وہ یہ دیں کہ جاوید اختر صاحب نے بڑی عجیب بات کی۔ جاوید اختر صاحب جن کے دادا خود قرآن و سنت کے مفتی اہل سنت کے، اور پھر وہ ان کی جو دوسری تیسری نسل یعنی جاوید اختر صاحب خود جو ہیں ملحد ہو گئے، اللہ کے وجود کے انکاری ہو گئے، ایک بڑا عجیب اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو عقل ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اللہ پہ یقین کی بات کرتے ہیں یا اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے دماغ کو ایک جگہ جا کے عقلی طور پہ سٹک کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایک فلاں چیز ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بنانے والے پر جا کر سٹک ہو گیا ان کا دماغ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہے، اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، جو مسلمانوں کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سٹک ہو جاتے ہیں یہاں پہ جا کے، بس وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا اعتراض یہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کریٹر آف گاڈ کا بھی کوئی کریٹر ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب عقل یہاں تک پہنچ گئی تو عقل کو یہاں تک محدود نہ کرو نا، اس سے آگے بھی تو جاؤ کہ کریٹر آف گاڈ کا بھی تو کریٹر ہو سکتا ہے، یا کریٹرز ہو سکتے ہیں، یہ آگے معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا یہاں پر دیکھیے، ایک یہ ہے کہ ہر شے کا کوئی خالق ہوتا ہے۔ جی یہ جملہ ہر شے کا خالق ہے، یہ شے ہے اس کا خالق جی ہے۔ جب ہر شے کا خالق ہے، ہم نے یہ مان لیا، جی اس لیے اللہ خالق ہے، جی تو پھر آپ کہیں گے سوال یہ بھی آئے گا پھر یہاں کیوں رک گئے؟ جی یہ اعتراض لیس کمثلہ شیء، اللہ کا بھی ہر شے میں اللہ بھی ایک ہو گیا، اس کا بھی کوئی خالق ہوگا۔ وہ خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہی ہوگا۔ نہیں، یعنی یہ سوال تو آ گیا نا، جی 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 سوال آ گیا اس کا خالق کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا جو خالق ہوگا وہ اللہ ہوگا، تو اس کا بھی کوئی خالق ہوگا۔ دیکھیں یہ جملہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے ہر شے کا خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر مخلوق کا خالق ہوتا ہے۔ بہترین بہترین، پہلے یعنی وہ خالق ہی نہیں ہے جس کا کوئی خالق ہو، وہ مخلوق نہیں، وہ ہاں مخلوق ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتی۔ ہر مخلوق کا خالق ہے، ہر ممکن کا خالق ہے۔ کوئی بھی ممکن واجب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ یہ جو میں نے برہان الصدیقین کہا تھا نا، جی 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 وہ یہاں بھی آ سکتی ہے، لیکن میں ابھی بوجھ نہیں بننا چاہ رہا۔ ہاں تھوڑا سا جوان اس کو پڑھ لیں، پڑھ لیں، اس کے بعد میں بیان کر دوں گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایک دفعہ پڑھیں، وہ ایک دفعہ پڑھیں گے، وہاں کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ان کا ذہن اس طرح چلا ہوا نہیں۔ اس کے بعد ہم سمجھا دیں گے، ابھی میں اس کا آسان انداز میں بتاؤں۔ بس ہر ممکن اس کو کسی واجب تک پہنچنا ہے۔ میں ابھی ساری مثال دے کے تو نہیں کر سکتا۔ جی جی یہ اس گلاس میں پانی ہے، یہ پانی گرے اس موبائل پر، یہ موبائل رکھ دیا جائے اس مائک پر، اس مائک کو رکھا جائے، اس مائک پہ اس کو رکھا جائے، یہ گیلا ہو گیا، اس کو میں نے یہاں رکھ دیا تو یہ بھی گیلا ہو گیا۔ جی جی آپ پوچھیں گے یہ کیسے گیلا ہوا؟ جی یہ اس کی وجہ سے گیلا میں ہوا۔ کہوں گا رومال کی وجہ سے، اس لیے کہ رومال گیلا تھا اس لیے یہ گیلا ہو گیا۔ رومال کیسے گیلا ہوا تھا؟ اس لیے کہ مائک گیلا تھا، مائک گیلا تھا، اس لیے رومال گیلا ہو گیا۔ مائک کیسے گیلا ہوا؟ اس لیے کہ موبائل گیلا تھا۔ موبائل گیلا تھا، موبائل کیسے گیلا ہوا؟ اس لیے کہ یہ کب گیلا تھا؟ کب گیلا تھا؟
کب کیسے گیلا ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس میں پانی پانی ہے. پانی کیسے گیلا ہوا ہے؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. پانی تو خود گیلا ہے. وہاں جا کے پھر پانی کیسے گیلا ہوا سوال غلط ہے. ہاں کسی سے بھی کہے نا پانی کیسے گیلا، پانی کیسے گیلا ہوا؟ ارے یہ سے کیا ہو گیا؟ یہ تو احمقانہ بات. ہاں، یہ مکانہ بات. ہاں اب یہ کچھ جو ہم کیا کہتے ہیں یہ سوال آخر میں جا کے پانی پہ تو ختم ہونا ہی ہے. ہاں اس کو یہی ختم کر لو. بالکل صحیح. یہ نہ پوچھو کہ یہ مائک کیسے گیلا ہوا. نہیں بھائی، یہ تو پوچھیں گے. بالکل صحیح. یہ تو پوچھیں گے مائک کیسے گیلا ہوا. جی. لیکن جو یہ پوچھے پانی کیسے گیلا ہوا، اسے پھر اپنی عقل میں شک کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. تو ہر چیز صرف میں یہ پانی میں ممکن ہے ہاں، لیکن پانی کے لیے کیونکہ یہ رطوبت جی تری پانی کے لیے لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی چیز پانی ہو اور اس میں رطوبت نہ ہو، گیلا پن نہ ہو. جی نہیں ہو سکتا. یہ نیسیسری ہے اس کے لیے. بالکل صحیح. تو یہ تمام وجود جو کہ ممکنات ہیں، یہ جا کے منتہی ہوں گے کسی واجب پر، کسی واجب پر جس کے لیے وجود نیسیسری ہو. بالکل صحیح. تو اس کے بعد یہ کویشچن ختم ہوگا. پانی پہ پہنچ کے گیلا ہونے کا کویشچن ختم ہوا تھا. یہاں پر بھی کس نے خلق کیا کا یہ وجود، اسے کس نے دیا کا جواب وہاں ختم ہوگا جہاں وہ وجود اس کے لیے نیسیسری ہوگا. واجب الوجود. بالکل صحیح. اب یہ واجب الوجود یا نیسیسٹی آف بینگ، یہ سب چیزیں سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا. بالکل صحیح بات. اگر تھوڑا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ اصطلاحات جو ہیں آپ کے لیے بالکل نہیں ہوں، تو آپ اس طرح نہیں سمجھ پائیں گے، اصطلاح نہیں سمجھ پائیں گے. ہاں وَإِلَّا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کسی سے بھی کہ پانی کیسے گیلا وہ ہنسے گا. اللہ کو کس نے خلق کیا، یہ اس سے زیادہ ہنسنے کی بات ہے. بالکل صحیح. یہ سوال ہے نا کہ اچھا اگر ان سب کو خلق کیا ہے تو اللہ کو کس نے خلق کیا ہے. یہ اس طرح کہنا جاتی ہے ہاں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ جس طرح یہ ہے پانی کو کس نے گیلا کیا، اسی طرح کہ اللہ کو کس نے وجود بخشا. اگر کچھ حد تک میں نے سارا بیان نہیں کیا، جی اس کے لیے پھر پورا ایک سیشن چاہیے، کبھی اس کو بیان کریں گے. اچھا، اب ملحدین ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کا آخری سوال ہے. وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو خلق کیا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کے اندر اس کی روح ہے، تو اس روح کے متعلق مسلمانوں کے جو خالق کائنات ہے یعنی جو اللہ ہے، اس نے اس کے متعلق کیوں نہیں بتایا کہ روح ہے کیا، سبسٹنس ہے، روح نورانیت ہے، کیا ہے؟ کیونکہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ روح کی حقیقت تو سوائے اللہ کو پتہ ہی نہیں، یعنی اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس روح کے متعلق قرآن مجید نے یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں بتلایا؟ اس اعتراض کا آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلے تو یہ کہنا یہ بتانا ضروری تھا. یہ بتانا ضروری تھا، خدا پہ واجب تھا کہ وہ ساری باتیں ایسے بتا دیتا. یہ کس نے کہا کہ پیغمبر کو نہیں بتایا؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ پیغمبر کو نہیں بتایا. جی ہمیں یہ پتا کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا اس حوالے سے. نہیں، اللہ نے پیغمبر کو یہ نہیں بتایا کہ روح کیا ہے. یہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا. نہیں، وہ قرآن کی آیت سے سمجھتے ہیں نا. کس طرح؟ کہ روح کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. نہیں، یہ نہیں ہے قرآن میں. قل الروح من امر ربی. جی، لوگوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا ایک امر ہے. اللہ کا کام. لوگوں سے یہ کہہ دیجئے. جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس حقیقت کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. لوگ اس حقیقت کو جان نہیں سکتے، اس لیے آپ ان سے یہ کہہ دیجئے. جیسے ابھی ہم نے بہت سے سوالوں کے جواب میں یہ کہا ملحدین کیونکہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو ہم پانی کی مثال دے دیتے ہیں کہ بھائی کیسے ایک وجود پر سوال رک جاتا ہے وہ پانی کے ذریعے. پانی کیسے گیلا ہوا، سوال رک گیا. اس طرح ایک وجود پہ بھی سوال رک سکتا ہے. جی، تو قل لوگوں کو کہہ دیجئے، نہیں کہ رسول سے کہا گیا ہو کہ اے رسول آپ نے پوچھا ہے روح، تو میں کہتا ہوں آپ کو میں نہیں بتاتا. یہ کہیں بھی نہیں ہے. قرآن بہت واضح ہے، یہاں تک واضح ہے. جی، تو اولاً تو ہمیں یہ کہیں نہیں ہے کہ رسول کو نہیں پتا روح کیا ہے. ٹھیک ہے. ثانیاً مجھے نہیں پتا، مجھے یہ علم نہیں دیا گیا. تو کس نے کہا کہ سارا کا سارا علم انسان نے خدا کو دے دیا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن ہے کہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے. آپ ایک چیز نکال کے کہتے ہیں اس کا علم کیوں نہیں دیا. خدا کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں کوئی علم ابھی دیا ہی نہیں ہے. جو کچھ میں نے دیا وہ تو بہت تھوڑا سا علم ہے.
ابھی تو علم بہت زیادہ ہے، تو یہ تو کوئی اعتراض نہیں کہ خدا نے یہ علم کیوں نہیں دیا. خدا نے کہیں یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے سارا علم دے دیا ہے اور آپ کہیں نہیں سارا علم نہیں دیا، ابھی روح کا علم تو باقی ہے. جی. تو نہیں بھائی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ساری ابحاث کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دیکھیے آپ کو ان سب سے کیا لینا دینا کہ خدا نے ہمیں کتنا علم دیا ہے کتنا علم نہیں دیا ہے. بالکل. اور خدا نے علم دیا، میں اس قابل نہیں تھا، میں نکما تھا، میں ایک یونیورسٹی میں جاتا رہا، وہ تو سارا علم دے رہے تھے، میں کھیلتا رہا، میں سوتا رہا، میں نے علم نہیں لیا، اس سے یونیورسٹی ختم ہو جائے گی. میرے پاس علم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اچھا یہاں پہ نا ایک چیز ذرا واضح کلیئر کر دیں ملحدین کے لیے یا عوام الناس کے لیے. یہ جو آپ نے بتایا کہ اللہ نے انسان کو قلیل علم دیا ہے، تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر کو قلیل علم دیا ہے، یا اس سے مراد انسانیت ہے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں. دیکھیے ان سے مراد انسان ہے، ماں ہوتی تم ہے. ٹھیک ہے نا، پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر نہیں کہا نا. جی. پیغمبر کو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کم علم دیا، نہیں کہا، لوگوں سے کہا ہے. لوگوں سے کہا ہے. لوگوں کو کہا کہ بشریت تو ہم نے جو تمہیں علم دیا یہ بہت کم علم ہے. ٹھیک ہے. جو علم بشریت کے پاس یہ بہت کم علم ہے. جی جی. رسول خدا معلم ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ ایک الگ ہے. ان کے پاس قرآن کا علم ہے، اور قرآن میں لا رطب ولا یابس، کوئی ایسی چیز نہیں ہے الا وہ کتاب مبین میں ہے، اور اس کا سارا علم رسول کے پاس ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جی جی. ہے نا. لیکن ہم عام انسان، اور یہ آج کا ترقی یافتہ انسان جو بہت زیادہ ناز کر رہا ہے کہ میں بہت عالم ہو گیا ہوں، مجھے سائنس کے سارے رموز پتہ چل گئے ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تجھے، اور آج کا یہ جو دقیانوسی، میں اسے دقیانوسی کہتا ہوں، یہ جو موبائل ہے نا جو آج آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور پتنی آپ اس پہ بہت ناز کر رہے ہیں اور پتنی کتنی بڑی مشین ہے، میں کہتا ہوں اس کو 20 سال بعد کے نظر سے دیکھو تو اس کو کوئی بچہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. جی. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے گیجٹس اور کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کو دیکھا ہے کہ جب آیا تھا اس رات ہمیں نیند نہیں آئی تھی کہ کیا شاندار چیز میرے پاس آ گئی ہے. 4-5 سال بعد اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا اور قابل استعمال بھی اس کو نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. تو یہ جو ابھی جو کچھ ہے یہ سب ان چیزوں میں سے ہے. بالکل صحیح. جو اتنا پسماندہ ہے، اتنا کم عمدہ ہے، اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ سارے تھوڑا سا زمانہ آگے ہونے دے. ان سب کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑا سا علم ہے. یہ کیا علم ہوا؟ بالکل صحیح. اچھا ایک اس پوڈ کاسٹ کا، کیونکہ میں نے تو آخری سوال کہہ دیا تھا، لیکن ایک بڑا عجیب و غریب ملحدین کا اعتراض ہے، اور خاص طور پر جو انڈیا کے جو پوئٹ ہیں جاوید اختر صاحب، انہوں نے جب مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کی تو ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض کیا، جس پر مفتی شمائل ندوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ انڈیا کی معروف پرسنالٹی نہ ہوتے تو میں آپ کے سوال کو انٹرٹین ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہنسے تھے. انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب سوال کیا کہ اگر یہ قرآن مجید اتنی واضح اور روشن کتاب ہے تو اس قرآن مجید میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آپ جواب دے چکے ہیں نا. جی جی جی. ٹھیک ہے نا، آپ وہ جواب دے چکے ہیں. یہ دعویٰ ہے ہی نہیں قرآن کا کہ قرآن آپ کو بھی سن کے عجیب و غریبی لگا گا ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں ہے. دیکھیے یہ نہیں کہ کوئی بڑی شخصیت فلان ہے اور اس سوال کا مسئلہ انٹرٹین کرنا نہیں ہے. دیکھیں ملحد اس قابل نہیں ہے کہ اسے انٹرٹین کیا جائے. بالکل صحیح. جو خدا کا انکار کر رہا ہے، جی، جسے خدا نظر نہیں آ رہا ہے. کون سا خدا؟ جس نے خود اسے خلق کیا ہے. جی. اسے اپنا آپ نظر آ رہا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں. جی. میں پہلے نہیں تھا، وجود میں آیا ہوں. یہ پہلے نہیں تھا، وجود میں آیا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. میں پہلے نہیں تھا، وجود میں آیا ہوں تو میرا کوئی بنانے والا ہے. بے شک کریٹر آف ہے. بالکل ہے. میرا کوئی بھی ہو، اس کا نام آپ جو مرضی دیں. جی. جسے ہم واجب الوجود کہہ رہے ہیں، اس پہ کوئی انسان شک بھی نہیں کر سکتا، کوئی ادھر شرک بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. یعنی خدا، اللہ، بھگوان، یہاں سب میں شرک ہے. واجب الوجود میں شرک بھی نہیں ہے. بے شک. کیونکہ یہ ایسا وہ مرحلہ ہے جہاں پر بیچاروں کی عقل پہنچتی نہیں جو وہاں جا کے شرک کریں. تو اس کا انکار کرنا یہ بہت مضحکہ خیز ہے. جی بالکل ہے نا. یہ جو مؤمنین ہیں، موحدین ہیں، خدا والے ہیں، یہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کا مظہر ہے کہ یہ ان لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. بالکل صحیح. ملحدین کو انٹرٹین کرتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. وہی یہ انٹرٹین کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. بالکل نہ ان کا ایک سوال دو سوال، نہ خود وجوداً یہ انٹرٹین کرنے کے قابل نہیں ہے. جس کا میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ملحد ہوں، وہ اپنے اس دعوے پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں. ایک یہ جو آپ، میں نہیں چاہتا ہوں نام اور فلان اور یہ اس کیٹیگری میں ہیں جو کہ ملحد ہیں ہی نہیں، جنہیں الہاد کا پتہ ہی نہیں. سرے سے پتہ نہیں الہاد کہتے کسے.
اور الحاد پر دلائل کیا دیے جاتے ہیں؟ الحاد پر دلائل ہیں، ایسے نہیں ہے، یہ بالکل ایسے کھیل نہیں ہے. بالکل صحیح. جو بیچارہ سرے سے ملحد نہیں ہے، بے دین ہے. بے دین ہے. بالکل صحیح. بے دین ہے. بے دین اور ہوتا ہے نا، اور ملحد اور ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہر بے دین ملحد نہیں ہوتا. بے شک. بے دینی ملحد نہیں ہے، بے ایمانی ملحد نہیں ہے. تو یہ بیچارے جو بے دین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ملحد ہیں. ملحد ہیں. مثلا کچھ سادہ لوگ ہمارے ہاں بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اولیاء اللہ میں سے ہم ولی اللہ ہیں. بالکل صحیح بات. ہم پیر ہیں، ہم صاحب کرامت ہیں. جی. یہ بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں بالکل صحیح جنہیں بات. پتہ نہیں ہوتا، یا یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ولی اللہ کیا ہوتا ہے، صاحب کرامت جی. کیا ہوتا ہے. جی جی. تو اس سے کوئی صاحب کرامت نہیں بنتا ہے جی. اس سادہ لوہی سے. تو یہ بھی وہی جس طرح جی. کے یہ پیر اور کرامت جی. اور ولی و فلین بنتے ہیں لوگ، جی جی جی. اس سے بھی بدتر یہ لوگ ملحد بنتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ملحد کہتے کسے. بالکل صحیح بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. دنیا کے معروف سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن نے جب یہ فارمولا دیا E=mc² کا، تو وہ خود اللہ کا جو وجود ہے، جو اللہ کا وجود ہے، اس کو سائنسی نقطہ نظر سے کہا کہ بھائی اس کائنات کا بنانے والا خالق ہے، اس کا وجود ہے، اور جو اس کے وجود کو نہیں مانتا ہے وہ کائنات کا بدترین جو ہے وہ جاہل ہے. یہ ان کے گولڈن ورڈز ہیں البرٹ آئنسٹائن کے. لیکن افسوس ہوتا ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آج کے جو نامور ملحدین بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل ملحد نہیں ہیں، وہ بے دین ہو گئے یا بد دماغ ہو گئے. اللہ ان کو ہدایت دے. اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت دے. بالکل. جی ہاں، اللہ ان کا شر خدا تمام کر دے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ملحد ہوئے ہیں، یا یہ جو ہم جو بچے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں ہم ملحد ہیں، یا آپ نے شروع میں انٹرو میں کمیونسٹ بھی کہا تھا، وہ ختم ہو گیا ابھی تو. جی جی جی. لیکن کیوں بچے کہتے تھے ہم کمیونسٹ ہیں؟ جی. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کرونا کے دوران، پتہ نہیں کرونا تھا یا نہیں تھا، وہ مجھے نہیں معلوم، یہ ڈرامہ تھا، حقیقت تھی، یہ میری ڈیبیٹ نہیں ہے. جی جی جی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو کرونا کا انکار کرتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ماسک نہیں لگانا چاہتے تھے. بالکل صحیح. وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ کرونا ہے میں ماسک نہیں لگاؤں گا، تو ماسک نہیں لگانے کے لیے اسے کہتے تھے سرے سے کرونا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تاکہ اس کو ماسک نہ لگانا پڑے. وہ نہ سائنٹسٹ تھا، نہ اس کے پاس کوئی لیب تھی، نہ اس کے پاس کوئی ریسرچ تھی جس بنیاد پر وہ کہہ رہا تھا کہ کرونا نہیں ہے. بالکل صحیح. کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہو کرونا نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے ماسک نہیں لگانا. بالکل صحیح. تو یہ سارے ملحدین بھی یہ ہیں، خدا نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں نے شریعت میں عمل نہیں کرنا، میں نے پابندیاں نہیں کرنی ہے. بالکل صحیح. میں نے غلام بننا ہے، میں نے لونڈی بننا ہے، میں نے باندی بننا ہے، بالکل. میں نے تمام لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، میں نے شہوت کا ایک آلہ بننا ہے، کھلونا بننا ہے. بالکل. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ ایک اشارہ ہے اگر کوئی پہنچے. بالکل صحیح. میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں. آج الحاد کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو ہوئی علامہ قبلہ انور علی نشی صاحب کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو بھی ملحدین ہوں گے اور جو بھی اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی.